ماضی، حال اور مستقبل، ان میں سے کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کو بدلنا چاہے تو انجام برا ہی نکلتا ہے۔ سارا اپنی لیب میں بیٹھی آج بھی اپنی ماضی کی چند تلخ یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی محنتی تھی اور آج کل اپنے دوست روی کے ساتھ مل کر اپنے ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ وہ اس پروجیکٹ کو لے کر بہت ہی خوش تھی، کیونکہ وہ کچھ ایسا بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی جس سے فیوچر میں جا کر فیوچر کو جانا جا سکتا ہے۔ لیکن روی اسے بار بار اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ہم قدرت سے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں تو نقصان اس میں صرف اور صرف ہمارا ہی ہوتا ہے۔ سارا اپنی لیب میں مشینوں کے درمیان چند نئی فریکوینسیز نوٹ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک وہاں روی آ گیا اور دونوں میں پھر سے وہی تکرار شروع ہو گئی۔ روی ابھی بات شروع کرنے ہی والا تھا کہ اچانک مانیٹر کچھ الگ سی فریکوینسیز بتانے لگتا ہے۔ سارا خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ روی، مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان اندیکھی طاقتوں سے بات کریں اور اپنے مستقبل کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ فیوچر میں ہونے والی ایجادات پہلے ہی سے جان کر ان پر کام کرے اور زیادہ فیم اور پیسہ کما سکے، لیکن روی اس کی ان سب باتوں سے متفق نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن پھر اچانک مانیٹر پر نئی فریکوینسی دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا، کیونکہ اسے سارا کا خواب سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک مشینوں کی آواز تیز ہو گئی اور ایک سفید روشنی نکلی۔ سفید روشنی کے نکلتے ساتھ ہی چند سفید عکس نمایاں ہوئے۔ سارا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک سے وہ سب غائب ہو گئے۔ سارا اپنی پہلی کامیابی پر بہت خوش تھی، لیکن وہ فکر مند بھی تھی۔ اصل میں وہ اپنے ماضی کی ان تلخ یادوں کو مٹانا چاہتی تھی۔ روی کے جاتے ہی اس نے فنکشن میں تھوڑا چینج کیا اور فیوچر سے پاسٹ کی طرف تبدیل کر دیا۔ کچھ دن اسی طرح نکل گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ ایک دن اچانک مانیٹر پر نئی فریکوینسی ظاہر ہوئی۔ اس سے کالا عکس ظاہر ہوا جس کی آنکھیں انتہائی چمکدار تھیں اور سارا کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے بدلہ لینے واپس آئی ہوں۔ سارا اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، اچانک سب جگہ اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ سمجھی لائٹ چلی گئی ہے، لیکن جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو وہ ایک انجان جگہ موجود تھی۔ ہلکی سی روشنی میں وہ جگہ نہایت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ اب اسے تھوڑا تھوڑا یاد آنے لگا کہ یہ اس کا پرانا اسکول تھا جہاں وہ پڑھا کرتی تھی۔ پھر تھوڑا چلنے کے بعد اسے ایک دروازہ نظر آیا، لیکن دروازہ لاک تھا اور چابی بھی سارا کے پاس نہیں تھی۔ پھر اچانک اسے لگا جیسے وہ وہیں کھڑی ہے جہاں سے وہ ان سیڑھیوں تک جا سکتی ہے جنہیں وہ آج تک نہیں بھول سکی۔ اسے وہی بچپن والی سارا نظر آنے لگی جو اپنے دوست رشب کے ساتھ تھی، اور اچانک وہ اسے سیڑھیوں سے دھکیل دیتی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے ایسا لگا جیسے رشب زندہ نیچے سیڑھیوں کے کھڑا ہے، لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل نہایت ہی بھیانک ہو گئی اور وہ اسے پکڑنے اس کے پیچھے لپکا۔ سارا نے تو وہاں سے دوڑ لگا دی، لیکن پھر اچانک سے وہ واپس وہیں اپنی لیب میں کھڑی تھی جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ اسے لیب کے کونے میں کالا سایہ نظر آیا جو اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ سارا نے اس سے پوچھا۔
تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ایک بھیانک آواز سنائی دی، تمہارا ماضی۔ تمہیں کیا لگا مجھے مار کر آرام سے جی لوگی؟ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس سائے نے انسانی روپ لینا شروع کر دیا۔ مشینوں کی آواز تیز ہوتی چلی گئی اور مانیٹر کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ اسپارکس ہونے لگے۔ روی اتنی دیر میں وہاں آ پہنچا۔ سارا بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ وہ کالا سایہ اب واضح ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا کو کچھ کر پاتا، سارا کمپیوٹرز کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ ماضی سے بنا کنیکشن توڑا جا سکے۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی کمپیوٹر اتنا ہیٹ اپ ہوا کہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا اور لیب میں پڑے باقی کمپیوٹرز میں بھی آگ لگ گئی۔ سارا اور روی دونوں لیب سے باہر بھاگنے لگے اور انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ کمپیوٹرز کے ڈسکنیکٹ ہوتے ساتھ ہی وہ سایہ بھی غائب ہو گیا۔ سارا کی ایک غلطی نے اسے یہ سبق تو سکھا دیا کہ قدرت میں چھپی حقیقتوں سے ہم ناواقف ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔